پھر بھی ایک آ گیا. ارے جب 800 گھوڑے لاوارث ہو جائے ہے نا، یا اور آگے بڑھ جاؤ 800 تلواریں یتیم ہو جائے ہے نا، وہاں ایک آ گیا. لیکن تاریخ میں دعا آگے بڑھتی ہے. تاریخ کیا؟ اگر کوئی آیا تو ایسا بن گیا کہ حور علیہ السلام بن گیا. ایک صلوات ہے محمد علی محمد. اب یہاں سے دیکھیں کس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا نے عباس کو کیا سمجھا، حسن کیا سمجھا. جب عید کا دن آیا دونوں شہزادے گھر میں آئے، چہرے آنکھوں میں آنسو ہے، اور آنے کے بعد داماد گرامی کا عید کا دن ہے. ہمارے پاس تو لباس بھی نہیں ہے. مدینے کے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے. سیدہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی ٹکرا نہیں سکتے، رد نہیں کیے جا سکتے ہے نا. سیدہ نے کیا کہا بیٹا تمہارا لباس کل درزی لے کر آئے گا. سیدہ نے یہ جملے کہے، اپنی زبان سے الفاظ نکالے، عرش پر پہنچے. جیسے ہی عرش پر پہنچے حوالے قدرت آئی ہے جبرائیل جاؤ اور رضوان سے کہہ دو کہ اگر لباس دونوں بچوں کا لباس لے کے جائے اور جا کے انہیں یہ نہ بتائے کہ میں رضوان بن کے آیا ہوں، کہنا یہ بتائے کہ میں انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں، میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں. دو لباس لیے، لینے کے بعد پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد دونوں شہزادوں نے لباس کو پہن لیا. اب یہاں سے اندر آئیے، سیدہ نے دونوں لباس شہزادوں کے لیے جنت سے لباس بنوایا. مگر بیوی فاطمہ زہرا نے عباس کو اتنا سمجھا کہ اپنے ہاتھ سے خود کرتا سلا. توجہ کیجئے، غور نہیں کر رہے، اپنے ہاتھ سے خود کرتا سلا. اور سلنے کے بعد کیا کہا جاؤ عباس کو یہ کرتا پہناؤ، اور پہنانے کے بعد میرا سلام کہنا. دیکھیں بی بی فاطمہ کرے میرا سلام کہنا. اب میں جملہ کرے یار عباس کون ہے؟ جسے آدم سلام کرے، جسے نوح سلام کرے، جسے زکریا سلام کرے، جسے یحییٰ سلام کرے، جسے عیسیٰ سلام کرے، جسے موسیٰ سلام کرے، جسے محمد سلام کرے. یعنی لفظوں کو بلٹ کر یوں کہوں کہ جسے 1,23,999 انبیاء سلام کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے محمد کہتے ہیں. اور جسے محمد سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جسے فاطمہ سلام کرے اسے عباس. ایک صلوات علی محمد. جسے فاطمہ سلام کرے اسے عباس کہتے ہیں. خالی گردن ہلانے سے کام نہیں چلتا، منہ سے بولیے صلوات علی محمد علیہ وسلم. کچھ جوانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے آگے پہلے میں موضوع کو لے رہا جملہ پڑھ دوں کہ وہ زمانہ نے بیان تھا کہ تم اپنی کشتی پر سوار تھے، ایک تھا دشمن نوح. اس نے چاہا کہ نوح کی کشتی کو نوح سمیت رکھے آپ کر. سامنے سے ایک سوار آیا، اس نے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد باندھ دیا. باندھنے کے بعد چلا گیا. اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ جوانوں کے نہیں اٹھ رہے ہیں، وہ بندھے کہیں سے لگے. تو اس لیے الحمدللہ علی ولی اللہ والوں کے ہاتھ بندھے نہیں ہوتے. توجہ کیجیے گا، اب تو اٹھنا چاہیے گا. الحمدللہ علی ولی اللہ والوں کے ہاتھ بندھے نہیں ہوتے. اب اس کے ہاتھ بندھ گئے، بندھے ہوئے ہیں. اب ہاتھ کھلے تو کھلے کیسے؟ کہاں کھلے؟ ایک مرتبہ آیا مسجد نبوی میں، رسول اسلام نماز پڑھا رہے ہیں، دیکھا سبوں کو چیتا چلا رہا ہے، سبوں کو چیتا چلا رہا ہے. ایک مرتبہ آنے کے بعد رسول اسلام نے کسی کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے، ہاتھوں کو کھول دیجئے. کہا تیرے ہاتھ تو کھل جائیں گے مگر ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا تیرے ہاتھ تو کھلیں گے مگر شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے. جیسے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے نا، فوراً ہی ہاتھ کھلنے لگے. جیسے ہی ہاتھ کھل رہے تھے سامنے سے امیر المومنین آ رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، جیسے ہی ہاتھ کھلے ہوئے کہا واہ رسول اللہ آپ نے اپنی شرط تو پوری کر لی،
میری شرط تو پوری ہونے دیجیے. کہا آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا آپ اس کے جبھی کھولیں گے جب تک یہ علی اور ولی اللہ. یہی جملہ کہو. علی کی شرط ہے محمد رسول اللہ، علی کی شرط ہے مگر علی ولی اللہ نبی کی شرط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی علی ولی اللہ نہ کہے گا اس کے ہاتھ بندے رہیں گے. ایک صلوات ہے محمد آل محمد. کس طریقے سے جناب عباس کی منزل ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات یہی سے موضوع لے کے چل رہا ہوں جناب عباس کا سلسلہ. جنگ صفین میں مولا کائنات کس طریقے سے مولا کائنات نے جناب عباس کو سارے فتون جنگ سکھائے تھے. چہرے پر نقاب ڈال کے ہے نا باپ اور بیٹے کی کیا کہا تھا؟ بیٹا جاؤ میدان میں. آئے عباس علی ہیں جنگ سکھا رہے ہیں کبھی میمنہ کبھی میسرہ کبھی قلب لشکر کبھی ادھر تو کبھی ادھر. باہر میں باہر دونوں کا رک رہا ہے نا کبھی نہ ادھر سے کبھی نہ ادھر سے. باپ اور بیٹے کی تلواریں چل رہی ہیں. تلوار چلتے چلتے پڑھتا مولا کائنات نے جملہ کم نظام رک جاؤ. جو علی کے اندر ہنر تھے وہی ہنر عباس کے اندر آ گئے. توجہ کیجیے کیوں؟ اس لیے کہ معلوم تھا علی کو کہ 13 برس کی عمر میں صفین کے میدان میں اپنے آپ کو بتانا بھی ہے دکھانا بھی ہے کہ بھگوڑا کون ہوتا ہے. ایک صلوات ہے محمد آل محمد. کس طریقے سے ایک مرتبہ سارے فتون جنگ جب سکھا دیے سکھانے کے بعد ایک مرتبہ کیا میرے لال رک جاؤ. رک گئے جناب عباس. کمرے لال بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کمرے لال اتنا خیال رکھنا جنگ حوصلے سے کی جاتی ہے جنگ تلوار سے نہیں کی جاتی. توجہ کیجیے گا جنگ حوصلے سے کی جاتی ہے جنگ تلوار سے نہیں کی باہر سے نہیں کی جاتی. تلوار کا لفظ آ گیا باہر سے نہیں کی جاتی ہے نا. تو سارے فتنے جنگ سکھا دیے. اب علی ہے جنگ صفین کے میدان میں کس طریقے سے علی ہے. عمر عاص ہے. عمر عاص نے کیا کہا کہ علی تم میدان میں نہیں آؤ گے. اگر ہو سکے تو اپنا کوئی بدل بھیج دو تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ علی کے برابر علی کا سورما کوئی ہے. مگر علی کو معلوم تھا. مولا کائنات پھر جنگ صفین میں ہاتھوں کو باندھے ہوئے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے نا. عمر عاص نے کہا کہ جاؤ یہ تو علی آ گئے اب کیسے کیا ہوگا. فقیر شام نے کہا کہ دیکھو اتنا خیال رکھنا سارے ایک ساتھ مل کے جاؤ. سب ایک ساتھ مل کے جاؤ گے. اگر گھوڑ سوار پیچھے ہٹے تو سمجھ لینا علی ہے. اگر تم پیچھے ہٹو تو کیجیے گا تو سمجھ لینا ہے نا کیا ہے. سمجھ نہیں سے بات سمجھ میں آ جائے گی کس طریقے سے علی اپنے مقام پر سارا لشکر چلتا چلا رہا بڑھتا ہے اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا قریب آیا. اور آنے کے بعد جیسے ہی تلوار کو چلانا چاہا علی نے خالی چہرے سے نقاب کو ہٹایا. اور جیسے ہی نقاب ہٹائی تو پہلی سب دوسری بگری دوسری تیسری بگری تیسری چوتھی بگری چوتھی پانچویں بگری. ایک مرتبہ کیا کہا ارے یہ کیا ہو گیا یہ میدان میں پھر علی آ گئے. ایک صلوات ہے محمد آل محمد. یہ کیا ہوا آئے مولا کائنات اپنا ہم شبی اپنا شبی جناب عباس کو بنایا. کس طریقے سر پہ امامہ رکھا اپنی نالائے اپنی ردا پہنائی اور سر سے پیر تک عباس کو دیکھا.
اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ مولا عباس جنگ صفین میں آئے اور آنے کے بعد اپنے مقام پر آئے. ادھر سے آواز آئی کہ جاؤ جاؤ. یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے. کہے ساسا ارے بڑی بڑی دینیں چھوڑتا تھا گھر میں, بڑی بڑی دینیں چھوڑتا تھا نا کہ میں تو اتنے کو ماروں گا, 1000 کو ماروں گا, 2000 کو ماروں گا. اے ساسا جاؤ. کہے اس بچے کے مقابلے میں میں کیا جاؤں گا, اس کے لیے تو میرے ساتھ بیٹے کافی ہے. جیسے یہ جملہ کا ساسا نے ایک مرتبہ کہا جاؤ. اب ساسا کے لڑکے چلنے کے بعد ایک مرتبہ جناب عباس کے قریب آئے اور آنے کے بعد جب 6 آ گئے, 6 کے بعد 7واں آیا تو ایک مرتبہ مولا عباس نے ایسا وار کیا کہ 6 کو ہواؤں میں اڑایا, 1 کو زمین پر. ایک صلوات علی محمد والے محمد. ساسا تیرے تو بیٹے 100 کو ایک بار کرتے تھے کہ 100 کو ماریں گے. آئے ایک مرتبہ جا ساسا اب جا مقابلے میں. اب ساسا آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کس طریقے سے کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے, کہ میں عباس ابن علی. جیسے یہ جملہ تھا اور پھر یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ابراہیم ابن مالک اشتر نے جناب عباس سے کیا کہا تھا کہ عباس جب سارے جنگ کے ہنر معلوم ہے تو پھر کیا بات ہے, اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے, کیا بات ہے, کیوں ہنر نہیں دکھا رہے ہو. تو ابراہیم ابن مالک اشتر جناب عباس کے بہت جگری دوستوں میں تھے. تو ایک مرتبہ کہا عباس نے کہا کہ کس طریقے سے لڑنا چاہ رہے ہو, جاؤ میدان میں. آ گئے جناب عباس. آنے کے بعد اب ساسا ہے. ساسا سے کہا عباس نے بتا تجھے کون کون سی جنگیں آتی ہیں, کون کون سی جنگیں لڑے گا. کہا ایک ہی جنگ ہے. ساسا نے کہا تمہیں کون سی جنگ آتی ہے بتا. کہا مولا عباس نے کہ میں زبان کی بھی جنگ لڑتا ہوں, آنکھوں کی بھی جنگ جانتا ہوں, ہے نا, تلوار کی بھی جنگ جانتا ہوں. بتا تو کون سی جنگ پسند کرتا ہے. کہ زبان کی جنگ. کہ زبان کی جنگ. کہ یہ کون سی جنگ ہے. کہ زبان کی جنگ یہ ہے کہ اگر میں کہہ دوں تو مر جا تو سارا صفین میں توجہ کیجیے گا. کہ پھر آنکھوں کی نظر کون سی ہے, آنکھوں کی جنگ کون سی ہے. کہ اگر میں غصے میں دیکھ لوں تو سارا لشکر مر جائے گا. کہ پھر تلوار کی جنگ تو میں جانتا ہوں. مولا عباس نے کہا کہ جب جس کو جو جنگ کے ہنر نہ آتا ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس سے تلوار ہی کی جنگ کی جائے. تلوار کی جنگ جیسے بات کی ایک مرتبہ کہا جا ساسا اٹھا تلوار وار کر. جیسے ساسا نے کیا کہا ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی چھوٹا ہم پہ وار کرے, ہے نا. چاہتے یہ ہے کہ پہلے چاہتے یہ ہے کہ پہلے چھوٹا ہم پہ وار کرے پھر ہم وار کرو. تو ایک مرتبہ مولانا عباس نے کہا کہ لفظ پھر نہ لگا, لفظ پھر نہ لگا. اگر تو لفظ پھر لگائے گا تو پھر تجھے پتا نہیں چلے گا کہ جنگیں کہاں پہ رہی ہیں اور تو کہاں جا رہا ہے. توجہ کیجیے گا. بس جیسے یہ جملہ تھا ساسا نے ایسے ہی بات کرنا چاہا. مولا عباس نے تلوار کو روکا, کبھی ادھر روکا, کبھی ادھر روکا, کبھی ادھر روکا. روکنے کے بعد بات کرتے جا رہے ہیں. ساسا بات کرتا آ رہا ہے, علی کا بیٹا روکتا جا رہا ہے. بات روکنے کے بعد ایک مرتبہ مولا عباس نے دیکھا. دیکھنے کے بعد اب اس کے ارکان پورے ہو گئے. علی دیکھ رہے ہیں بیٹے کی جنگ کو. ایک مرتبہ عباس نے ایسا وار کیا کہ ساسا گھوڑے سے آدھا ادھر گرا, آدھا صلوات محمد علی محمد. صلی علی محمد علی محمد. ایک جانا خاص ہے, عباس ہے, عباس ہے. ادھر آدھا ادھر. کیوں؟ اس لیے جو ہنر علی کے اندر تھے وہی ہنر عباس کے اندر تھے.
मौलाए कायनात के चेहरे पर नकाब डालने के बाद आए और आने के बाद एक मरतबा मैदान में जैसे ही आए और आने के बाद कहा मेरे लाल रुक जाओ। रुकने के बाद अब जो आप पास रुके एक मरतबा क्या देखा, फौज ने मुड़ के देखा, अरे फिर अली लग रहा है आ गए। अब जो भागना शुरू हुआ कहा अरे ये क्या हो गया, भागो पीछे अली है, भागो पीछे अली है, भागो पीछे अली है। अरे यहाँ तो मैदान में एक ही अली नहीं संभाला जा रहा था, ये दो अली कहाँ से आ गए। एक सलात है रहमत वाले रहमत। मैदान में एक अली नहीं संभाला जा रहा था, ये दो अली कहां से आ गए। तो जो हुनर अब्बास के अंदर, अली के अंदर, वही हुनर बेटे के अंदर, जो हुनर उम्मुल मोमिनीन ने तरबियत सिखाई वही तरबियत बेटे के अंदर। क्यों? इसलिए एक जुमला कह दूं, करबला में हुनर और सलीके का जुमला कह रहा हूं, करबला में पानी लेके फेंक देना ये उम्मुल मोमिनीन की तरबियत का असर था। तवज्जो कीजिएगा, है ना, पानी लेके फेंक देना ये उम्मुल मोमिनीन की तरबियत का असर था। और करबला में नहरे फुरात पे कब्जा करना ये अली की शुजाअत का असर था। एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तरबियत उम्मुल मोमिनीन ने सिखाई वही तरबियत इमाम हसन इमाम हुसैन। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अब्बा हसन हुसैन को इजाजत क्यों नहीं मिली। अली कौन है? जिस तरीके से इमाम हसन इमाम अली है उसी तरीके से जनाब अब्बास का ओहदा बुलंद है। जो अब्बास का भी ओहदा वही अली का ओहदा। आप कहेंगे क्या? आगाज़ कायनात से लेके हमने अब तक हर मैदान में यही मंजर देखा। देखिए यहां भी बात एक जुमला पढ़ दे रहा हूं जनाब अब्बास के हवाले से, जिस तरीके से कहा गया उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मेरी बारगाह में आ, हाथों को उठा, जोड़ी को फैला, मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूंगा। किस तरीके से तवज्जो कीजिएगा, जब किस तरीके से जुमला कह रहा हूं, तरबियत के आगाज़ कायनात से लेके अब तक हमने यही मंजर देखा। किस तरीके से, जिस तरीके से अली आगे आगे हम पीछे पीछे, इसी तरीके से अब्बास आगे आगे दीन पीछे पीछे। या तवज्जो करो, छठे इमाम की हदीस है कि जब मेरा आखिरी वारिस आएगा तो लश्कर का सिपाही कोई भी हो, लेकिन अलमदार के हाथों में। एक सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस तरीके से हक आगे आगे, अली आगे आगे, हक पीछे पीछे, है ना, अली आगे आगे, हक पीछे पीछे। क्यों? इसलिए आगाज़ कायनात से लेके हमने अब तक हर मैदान में यही मंजर देखा। अली आगे आगे, हक पीछे पीछे, अली आगे आगे, हक पीछे पीछे, अली आगे आगे, हक पीछे पीछे। वाहिद मुबाहिले का मंजर था, जहां सैयदा आगे आगे, अली पीछे।